ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملة القرآن، صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر موجود انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات، علماء کرام اور میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ جلسہ جو حفاظ کرام کے اعزاز میں آپ حضرات کے سامنے انعقاد پذیر ہے، اس میں آپ حضرات کی اتنی کثیر تعداد میں شرکت یقیناً ہمارے لیے انتہائی فخر و مباحات کا باعث ہے۔ اس میں تفصیلی بیانات تو انشاءاللہ ہمارے اکابر علماء کرام کے ہوں گے، جو ہمارے مہمان بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں۔ میں تو بس اپنے بڑوں کے حکم کی وجہ سے ان کے تعمیل میں چند گزارشات کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ میرے دوستو، قرآن کریم کو حفظ کرنا اور اس کو سینے کے اندر بسانا آج کل کے کچھ متجددین اور روشن خیال حضرات اس کو وقت کا ضیاع بتاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے رکھنا اس سے کیا فائدہ۔ نعوذ باللہ، اس طرح وہ قرآن کریم اور مسلمانوں میں دوری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کو حفظ کرنا یہ ہماری دنیاوی ضرورت بھی ہے اور ہماری اخروی ضرورت بھی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ ہماری دنیاوی ضرورت کیسے ہے اور ہماری اخروی ضرورت کیسے ہے؟ وہ اس طرح کہ جس شریعت کے ہم پیروکار ہیں، جس شریعت کے ہم متبع ہیں اور جس شریعت پر ہم عمل کے دعوے دار ہیں، اس شریعت کے کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنا حفظ قرآن کے بغیر ممکن نہیں۔ چنانچہ حضرات فقہائے کرام نے تصریح کی ہے کہ ماہ رمضان میں ایک مرتبہ ختم قرآن تراویح کے اندر یہ سنت ہے اور مستقل تراویح یہ ایک الگ سنت ہے۔ اب اس سنت کے اوپر عمل کیسے ہوگا؟ اگر کوئی شخص حافظ قرآن نہ ہو اور وہ قرآن کریم سے دیکھ کر نماز میں تلاوت کرتا ہے اور یوں قرآن کریم ختم کرتا ہے تو کیا اس سے اس سنت کے اوپر عمل ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر کوئی شخص یوں قرآن کریم پڑھ بھی لے تو تراویح میں ختم قرآن نہیں پایا گیا، اس لیے دوسری سنت سے بھی محروم۔ اب اس پر عمل کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ آدمی حفظ کر کے قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر بسائے اور اپنے یادداشت کے بلبوتے کے اوپر اس کو کھڑے ہو کر سنائے اور یوں تراویح اور ختم قرآن پھر تراویح دونوں سنتوں کے اوپر عمل کیا جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کو حفظ کرنا سب سے پہلے ہماری دنیاوی ضرورت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کو حفظ کرنا ہماری اخروی ضرورت بھی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے اندر کچھ ایسے مقامات بنائے ہیں، کچھ ایسے درجے، کچھ ایسے مراتب اور کچھ ایسے مناصب رکھے ہیں کہ جن کی چابی ہی حفظ قرآن ہے۔ اگر وہ چابی پاس ہوگی تو وہ مراتب اور وہ مقامات حاصل ہوں گے، لیکن اگر وہ
چابی پاس نہ ہو، آدمی جنت کے اندر پہنچ جائے اور جنت کے اندر بہت ساری نعمتیں اس کو مل جائیں، لیکن وہ مراتب اس کو ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے۔ وہ مراتب کیا ہیں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حافظ قرآن سے فرمائیں گے کہ قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں کے اوپر چڑھتا جا، اور تیری آخری منزل اور آخری مقام وہی ہوگا جہاں قرآن کریم کی آخری آیات ہوگی۔ یوں قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو غیر حافظ قرآن سے 6666 درجے اوپر لے جائیں گے، اور وہ درجے دنیا کے نہیں ہوں گے، وہ درجے آخرت کے ہوں گے۔ آج کل دنیا کے عہدوں کے لیے، دنیا کے درجوں کے لیے آدمی کس قدر تگ و دو کرتا ہے، کتنی کوششیں اور محنت کرتا ہے۔ اگر ایک درجہ اپ ہو جائے، ایک درجہ گر جائے تو آدمی کس قدر افسوس کرتا ہے، لیکن وہاں جنت کے درجے ہوں گے جن کی پاور، جن کی قوت یقینی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالی 10 ایسے قرآن یعنی حافظ قرآن ہونے والے بچے کو، اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد کے بارے میں اس کو حق شفاعت دیں گے کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ کہا جائے گا کہ ان میں سے جس کو چاہو پکڑ کر اپنے ہاتھ سے جنت کے اندر داخل کرو۔ اور یہ وہ حضرات نہیں ہوں گے کہ جو پہلے سے جنتی ہوں گے، جو آلریڈی جنتی ہوں گے، یہ وہ نہیں ہوں گے، بلکہ قد وجبت لهم النار، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا گیا ہوگا۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ قیامت کا دن کیسا ہولناکی کا منظر ہوگا، کس طرح نفسا نفسی کا دن ہوگا۔ شاید اس کی کچھ مثال سمجھانے میں کچھ کامیاب ہو سکوں۔ دیکھیے، اگر دنیا کے اندر کسی کو پھانسی کی سزا ہو جائے اور اس کو تختہ دار کے اوپر کھڑا کر دیا جائے اور یقین ہو جائے کہ اس کی پھانسی یقینی ہے، اب اگر اس کے سامنے کوئی افسر ہو اور اس کو پتا ہو کہ یہ افسر ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے، آپ بتائیں وہ کس طرح ٹک ٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھے گا، کتنی امید کے ساتھ اس کی طرف دیکھے گا کہ یہ ہم کو بچا لے جائے۔ اسی طریقے کے کچھ حالات قیامت کے دن ہوں گے کہ ان سے کہ اس کے لیے دوزخ سامنے ہوگی اور اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ آپ ذرا اندازہ کریں اس دن وہ حافظ قرآن کا چہرہ کس طریقے سے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھے گا۔ آج لوگ حافظ قرآن کو مقام نہیں دیتے اور ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن سچ پوچھو تو شاید ہی ان سے معزز افراد معاشرے کے اندر کوئی ہو، ان سے زیادہ باعزت معاشرے کے اندر کوئی بھی نہیں۔ وہ آپ کی مرضی، آپ جس کو چاہے معزز سمجھ لیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، کہ میرے امت کے معزز افراد وہ حافظ قرآن ہیں۔ ہمارے آقا تو حافظ قرآن کو معزز فرما رہے ہیں، تو ہمارے معاشرے کے اندر حافظ قرآن سے بڑھ کر کوئی معزز آدمی نہیں ہے۔ اور حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے مات کھا جائے گی، پھیکی پڑ جائے گی۔ اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ اگر دنیا کے اندر کسی کے سر کے اوپر تاج رکھا جائے تو یہ انتہائی اعزاز اور عزت کی بات ہوا کرتی ہے، اور پھر اگر دنیا کے اندر کسی بادشاہ کے سر کے اوپر کوئی تاج رکھے تو اس کے اندر ساری دنیا کے لوگ شامل نہیں ہوتے، بلکہ اسی ملک کے جو اعیان ہوتے ہیں، معززین ہوتے ہیں، اس کے سر کے اوپر ایک تاج رکھ دیتے ہیں جو فنا ہونے والا تاج ہے۔ اب لکڑی کا ہو، اس میں چند پھول ٹانک دیے اور اس کو اٹھا کر کے سر پہ رکھ کر کے منہ میں لڈو پکڑا دیا اور خوشی مناتے ہیں کہ آج سے ہمارا بادشاہ ہے، اور اس میں ساری دنیا کے لوگ شامل نہیں ہوتے، بلکہ اسی اقلیم کے جو معزز افراد ہوتے ہیں وہ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ اور اگر فرض کر لو کسی کے سر پہ تاج رکھنے کے لیے ساری دنیا کے لوگ جمع بھی ہو جائیں اور اس پر خوشی کا اظہار کریں، لیکن وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے جو گزر گئے،
اسی طریقے سے جو اب پیدا ہوں گے وہ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے. لہذا تاج پوشی ناقص رہی. اور پھر یہ تاج پوشی کب تک؟ اگر انسان کو نوح علیہ السلام کی اتنی عمر مل جائے اور ساری دنیا اس کو سجدہ کرنے لگ جائے تب بھی ایک نہ ایک دن یہ زندگی تو ختم ہونی ہی ہونی ہے. یہ تو بس چند روزہ دنیا کی زندگی ہے. لیکن وہاں آخرت کے اندر ایک جلسہ ہوگا. اس جلسہ کے صدر خود حق تعالی شانہ ہوں گے اور اس جلسہ کے رضاکار اور اعیان ملائکہ ہوں گے، فرشتے ہوں گے. ان کی فوجیں چاروں طرف کھڑی ہوئی ہوں گی اور اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا. اس کے اندر مسلم غیر مسلم سبھی شامل ہوں گے اور ابھی حساب و کتاب بھی نہیں ہوا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے میں ایک حافظ قرآن کے والد کے سر کے اوپر تاج پہنائیں گے. لوگوں کے اندر چرچا ہوگا کہ بھائی اس کا کیا عمل تھا، یہ کتنا معزز آدمی ہے. لوگ آپس میں کہیں گے ہاں اس نے اپنے بچے کو قرآن کریم کا حافظ بنایا تھا. اس اعزاز کے اندر اس کے سر کے اوپر یہ تاج رکھا جا رہا. میرے دوستو ذرا آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی عزت اور کتنا بڑا یہ شرف کا مقام ہے. اسی وجہ سے آپ حضرات اپنے معاشرے کے اندر حفاظ کرام کی تعداد بڑھائیے. اور اگر آپ خود حافظ قرآن نہیں ہو سکے تو اپنے عزیزدار، رشتہ دار، بھائی بھتیجے کسی کو بھی آپ حافظ قرآن بنائیے. اس کی ناز برداری کیجیے اور اس کو مدرسے کے اندر داخل کیجیے تاکہ آپ آخرت کے اندر جہنم سے بچنے کا اپنے لیے سامان کر سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی غوث یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جنت ہمارے لیے ہے. کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ کے خاندان کے اندر کوئی حافظ قرآن ہوگا اس کو 10 افراد کا حق شفاعت دیا جائے گا. اس حق شفاعت دیے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ حافظ قرآن پہلے سے بخشا ہوا ہے. اگر حافظ قرآن پہلے سے بخشا ہوا نہ ہوتا تو اس کو حق شفاعت دیا نہیں جاتا. بھائی جو پہلے ہی سے پھنسا ہو وہ دوسروں کو کیا بخشوا سکتا ہے بھائی؟ تو اس سے پتہ چلا کہ حافظ قرآن پہلے ہی سے بخشا ہوا ہے. لہذا آپ اپنے معاشرے کے اندر حفاظ کرام کی تعداد کو بڑھائیے، ان کی ناز برداری کیجیے. آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے اپنے رشتہ داروں میں تلاش کیجیے، اپنے معاشرے کے اندر تلاش کیجیے، اس کی کفالت کیجیے، اس کی ذمہ داروں کو برداشت کیجیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل آپ کو کسی حافظ قرآن کے کوٹے میں شامل کر کے آپ کی مغفرت فرما دیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ